اگا اپنی مرضی ہے جس مرضی میں کہا اصل نیرے نکلتے ہو نا فوٹو نہیں آگے آگے جائیں گے کوئی آپ نے چلنے کا بھی فرمایا کہ دائیں طرف چلنا چاہیے سجدہ میں تو دائیں طرف اس انداز میں یہاں ویلکم کہوں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آج میرے ہاتھ میں جو قلم ہے محسوس سیکرٹری جنرل اور محسوس صدر اللہ جتا بسمل صاحب یہ جناب کی محبتوں کا نتیجہ ہے. ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہمیں لکھنے پڑھنے کی بالکل خبریں لکھنے کی بڑی ایک عادت سی سمجھے تو اللہ تعالیٰ کے بعد بات کو خیال رکھا عزت احترام دیا میرے بنا جناب سردار حیدر صاحب بابائے صاحب اور شہنشاہ ثابت صاحب سے یہ دیکھا ہوں کہ آپ نے پچھلی اہلیار میرپور میں جو سیاسی قیادت ہے اس کو سیاسی میدان میں پروان چڑھانے میں آپ نے جو کردار ادا کیا ہم پر جو احسانات کیے میں محسوس سیکرٹری جنرل پریس کلب سواری اپنی جانب سے اپنے تمام ساتھیوں کی جانب سے جناب کو اپنے قیمتی وقت سے یہاں وقت نکال کر تشریف لانے پر دل کی اتھاہ طریقے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کا دلی طور پر مشکور ہوں. ہمارے لیے کل تو عید تھی آج بڑی عید ہے. میں اس لحاظ سے چودھری رفسان احمد اتفاق صاحب کو خوش قسمت انسان قرار دیتا ہوں کہ انہوں نے دل میں جو خواہش رکھی اللہ تعالیٰ نے اس خواہش پورا کیا اور انہوں نے جو ایک عوامی اجتماع جس میں ہر مرتبہ فکر کے لوگ موجود تھے اور اتنا خوبصورت انداز میں وہ پروگرام مکمل ہوا میں آج بات پیش کرتا ہوں یہ عہدے یہ اعزاز عارضی ہوتے ہیں. کل بھی میں نے اسٹیج پہ کہا تھا آج بھی پریس کلب کے اندر اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں. کل جتنے لوگ بھی آئے جو مہمان دور دراز سے آئے وہ آپ سے عشق کی حد تک پیار کرتے تھے اور اس پر بھی آپ صبح مبارکباد کرتے ہیں. میں جناب شہنشاہ صاحب کے ساتھ جو مدر شہن صاحب ابھی چودھری رفسان صاحب تارک کمال یہ اپنے میرے بھائیوں کا دوست بھی ہے اور ان سے جو ہمارا خاندانی تعلق ہے ایک جو تکلیف کی بات ہوئی ہے چودھری مدر شہن صاحب بہت پیار سے میری دائیں طرف محترم عظیم خان صاحب ہمارا کلچر بھی ان سے ملتا ہے. میری مراد ملاق ریاسی نام طلب سے عید امیر جب آپ درخواست پورا کرتے ہیں اور جناب فلال احمد خان صاحب آپ تشریف لائے آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام میں اپنے ساتھی کا کام کر رہا ہوں اس لیے سمجھتا ہوں کہ آپ پہلے بھی آپ تشریف لاتے اس لحاظ سے آج آپ تشریف لگا.
میں سب سے پہلے تو اللہ کے بابرکت نام سے آج کی اس محفل کا باقاعدہ آغاز جو ہے اس میں جانے کی ساتھ حاصل کر رہا ہوں. اس پلان کے قرآن پاک کی ساتھ حاصل کریں گے جناب ہمارے پریس کلب کے ساتھ شروع أن يعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا رحمة العالمين. نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا مدینے میں, نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا مدینے میں. سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں, سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں. محمد مصطفیٰ کے دیدار کا ایک چھینٹا لگ جائے ان کے ساتھ سب کے سینے میں. نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ یہ بھی آپ کے عقیدے مندوں میں شامل ہے. ادھر اقبال چودھری معروف ان کے جانصار ساتھی میں کا شمار ہوتا ہے, اور جب ہم جونیئر میں تھے تو آپ کے پاس حاضری دیتے تھے. آپ نے ہمیں کبھی بازی سنا کیا جس پر ہم ماضی کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے ضرور ہے. حاجی قاسم سے صدر محمد خیر ہوئے, حاجی اخلاق مدانت صاحب اور حاجی محمد ممتاز صاحب یہ بھی سابق اے ای او ہیں محکمہ تعلیم سے ریٹائر ہوئے. پریس کلب چکسواری کے یہ ہمارے ڈاکٹر محمد عبد خالد چودھری صاحب, محمد تاج جاوید صاحب اپنی نام سے پا لیتے ہیں. آپ حسین چودھری صاحب سینئر نائب صدر ہمارے پریس کلب کے سابق سینئر نائب صدر. محمد اقبال خواجہ صاحب سرپرست اعلیٰ پریس کلب چکسواری کے. محمد اسحاق خواجہ صاحب یہ سینئر نائب صدر ہے پریس کلب چکسواری. محمد رفیق بھٹی یہ پریس کلب چکسواری کے معروف صوفی محمد رفیق احمد صاحب کے ساتھی ہیں اور پریس کلب کے بانی. پیچھے کا بیٹا ہے عدیل احمد, یہ پریس کلب چکسواری کے سیکرٹری نیشنل کلب کے اور کرسی صدارت ہے. یہ صوفی محمد رشید احمد صاحب کے شاگرد خاص بھی ہے, ان کے ہاتھوں کا لگا ہوا یہ پودا ہے. اور محنت آپ نے کی, میں دیکھ رہا تھا کہ آپ دوڑتے ہوئے جا رہے تھے, دوڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے. اور اس تاریخ کو اگر دہراؤں آپ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. بہت تھوڑے وقت میں 29 وقت میں 4-5 بجے ہم کل کھائے ہوئے. اگرچہ یہ پروگرام ہمارا ضرور تھا لیکن درمیان میں بس کچھ معاملات مگر اس طرح ہم جس طرح شاہجہان شاہ آپ کا وہ استقبال کرنا چاہ رہے تھے جو دل میں خاص اور اثر تھی وہ شاید پوری نہ ہو سکی. تو میں اب اپنے پریس کلب کے جو سینئر نائب صدر ہیں ان سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ جناب سلطان سکندر صاحب سے میں نے 30 منٹ کا ٹائم دیا تھا اور انہوں نے کمال مہربانی فرما دی, اس کو یہ کہا تھا. تو جب سے یہاں پچھلی 1 گھنٹے کا اندر میں پورے پروگرام اس بات کا ہم نے تمام ساتھی میں خیال رکھنا ہے. بیشک ہمارا مقصد ان کو راج تحصیل پیش کرنا ہے. تو اگر لمبی چوڑی بات ہو تو میں نے بہت باتیں کی. سب سے پہلے تو میں شہنشاہ صاحب جناب سردار سکندر سلطان صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس بار تشریف لائے. آپ اس سے پہلے بھی تشریف لائے تو آپ نے ہمیں ملاقات کا شرف بخشا, اس بات پہ میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جیسا کہ آپ نے میں معذرت کی جاتا ہوں کہ آپ نے 60 سال سے دفعہ روز میں نہیں تقریب میں کسی مستقبل رہے. تو آپ نے جیسا کہ وہ غازی صاحب نے فرمایا کہ بہت ہی شاندار انداز میں بڑے بڑے پولیس مہمانوں کو مدعو کیا اور اتنی شاندار تقریب میں میرے خیال میں ماضی میں کس طرح کی مثال ایک دفعہ کوشش کی تھی شاید ہماری وہ امین صاحب نے ان کے صاحبزادے نسیم صاحب ہم سے آئے تھے. ذرا آپ کو اس پہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شیر صاحب کو بھی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں.
جیسے کہ سیکٹری صاحب نے فرمایا ہے، میں آپ کو شکریہ ادا کروں گا اور آپ کو اپنے پریس کلب میں ختم کرتا ہوں کہ ٹائم کی نزاکت کے حوالے سے ہم ویسے بھی سننا چاہتے ہیں آپ کالم نمار بھی ہیں اور شہنشاہ صحافت کا آپ کو خطاب کیا گیا میری تو پہلی ملاقات ہے، تو باقی ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب نے تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، مجھے سکرمات پاؤ تو ڈاکٹر صاحب کو آپ کو بہت مبارکباد بھی کرتا ہوں۔ تو میں نے کل فیس بک پہ صاحب کو دیکھا ہے، بہت اچھا فنکشن ہوا ہے، مجھے افسوس ہے کہ میں اس میں شریک نہیں سکتا، تو میں تمام مہمانوں کو پریس کلب میں آپ پر کچھ دل کرتا ہوں اور سارا ٹائم میں سردار صاحب کے ساتھ ہوں۔ جناب شہنشاہ صحافت سینئر صحافی جناب سردار صاحب، ان کے ساتھ دیگر مہمان گرامی کو پریس کلب ٹیکسوری میں خوش کرتا ہوں، اور میں صرف اسی پہ جانب کروں گا کہ ہمارا اپنا یہ جو پروگرام ہے، یہ ایوان ہے ہمارا، تو ہم اپنا ٹائم جو ہے وہ سرکار کو جانا چاہتے ہیں، تو آپ سننا چاہتے ہیں، ہم کو اپنی باتیں کرتے ہیں جو سارا وجہ لیکن میں ہمارے علاقے سے والی شخصیت جناب چودھری صاحب، جناب مرسا علی صاحب، جناب فتح جنگ سے صحافی ہمارے ساتھی جناب علی صاحب، محمد صاحب، اور ڈیلیگیشن کے دیگر ممبران کو پریس کلب کو سماجی عمل پر ان کے اکابرین سے خوش آمدید اور مبارکباد پیش کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جناب سلطان سکندر صاحب نے میرے محتاط اندازے کے مطابق نصف صدی تک آزاد کشمیر کے عوام کی خدمت کی ہے۔ میں ان کے دیگر ساتھی کو بھی الحمدللہ، جن میں صوفی محمد رشید احمد صاحب، ڈاکٹر اسحاق صاحب، سید ولایت حسین شاہ صاحب، خواجہ عبدالرشید صاحب مظفر آباد والے، بشیر سہاوی صاحب اور دیگر بھی آپ کے ساتھ الحمدللہ جانتا ہوں، شاید آپ سے ملاقات کم۔ کشمیر کی آزادی کے لیے، مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے اور آزاد کشمیر کے عوام کی تعمیر و ترقی کے لیے آپ نے اپنی خدمات انجام دی، وہ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے ایک مثال کے طور پر، استعارے کے طور پر وہ ہمیشہ ہمارے پاس محفوظ رہے گی۔ میں آپ کو گرام قدر کی خدمات پر دل کی عطا گرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے سر پر اگر بزرگوں کا سایہ نہ ہو تو شاید کل ہم اپنے بچوں کے سروں پر سایہ شفقت نہیں رکھ سکتے، اس لیے ہمیں بزرگوں کی دل و جان سے قدر ہے اور ہم انہیں ان کے لیے دیدہ دل خواہشرہ کیے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحافت کے سلطان سردار سلطان سکندر صاحب، ان کے ساتھ تشریف لانے والے دیگر مہمانان گرامی اور ہمارے نوجوان، ہمارے لیے باعث فخر چودھری گلشیر صاحب، ہم آپ کو خاص الخاص چکسوالی میں امن پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلطان صاحب، میں نے جب ایجوکیشن ڈپارٹ جوائن کیا تو اس وقت ہمارے لیڈر خضر اقبال چودھری صاحب تھے، اور وہ جب بھی کوئی خبر لکھتے تو کسی ساتھی کو دیتے کہ یہ جا کر سلطان صاحب کو دینی ہے، تو آپ نے فوری طور پر وہ خبر لگائی بھی، اور اساتذہ کے مسائل کو اجاگر کرنے میں بھی آپ کا بڑا کردار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کشمیر پر بھی اپنی قلم کے ذریعے اس مسئلے کو اجاگر کیا۔ آپ کی بہت خدمات ہیں، آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایک وقت میں سے یہ کام لے رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو بات ہے۔ بات یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم کے بعد اپنی باتیں
وہ دعائیں ہمیشہ ان کی شامل آ گئی. میری مراد جناب میری محترم بھائی حاجی قاسم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری اس تقریب کی خطاب کرنے والے ہمارے بھائی پریس کلب کے صدر اسٹیٹ سیکرٹری اور تمام اراکین پریس کلب جناب ممتاز صاحب کیونکہ یہ وقت بہت زیادہ ہو گیا. گزاری صاحب نے تقریباً ساری تفصیلات بتا دی ہیں. میں آپ کو لکشواری کا کچھ یہ کہتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا. اور میں اپنے خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ جناب مجھے سارے صاحب کی وجہ سے میری اس دفعہ بھی آپ سے ملاقات ہوئی اور آج پھر ہو رہی ہے. ایک وقت میں یہاں ویلکم کرتا ہوں لکشواری میں. یہ فیض تشریف سے لے کر کے سارا ایریا لکشواری ہے جو دیہات ہے. ہمارا مطلب یہی ہے, یہی ہماری پہچان ہے. سواری صوفی محمد رشید رحمۃ اللہ علیہ جو شاگرد خاص صدر پریس کلب سواری کی بات کرتے ہیں. افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. آج کی اس صافتی بزم کے مہمان خصوصی شہنشاہ صحافت, دنیا صحافت کے سلطان, دنیا صحافت کے سکندر, ہمارے استاد اور میرے عظیم استاد بانی صدر چکسواری پریس کلب قبلہ صوفی محمد رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کے دیرینہ ساتھی جناب سردار سلطان سکندر صاحب آج کی اس محفل میں موجود ہے. ان کے سامنے گفتگو کرنا, بات کرنا یا تقریر کرنا میں سمجھتا ہوں یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. تو آج کے بزم کا تقاضا یہ ہے کہ اتنی عظیم شخصیت, آسمان صحافت کی عظیم شخصیت جب یہاں موجود ہو اور ان شخصیات کو کوئی شاگرد بول رہا ہو تو پھر تقاضا یہ ہے کہ کچھ دلی جذبات کا اظہار کیا جائے. میں نے قبلہ صوفی محمد رشید احمد صاحب سے جو کچھ سیکھا میرے لیے بہت بڑا سرمایہ اثاثہ ہے. سلطان سکندر صاحب, ہم آپ کی صحافت پر خراج تحسین آپ کو نہیں پیش کر سکتے. ہمارا اتنا لیول نہیں ہے, ہماری اتنی سوچ نہیں ہے, ہمارے پاس اتنے الفاظ نہیں ہے. آپ کی جو صحافت ہے وہ ایک صحافتی تاریخ ہے, وہ ایک ترکشندہ باب ہے, وہ ایک اثاثہ اور سرمایہ ہے. اور ہم جیسے صحافت کے طالب علموں کے لیے آپ ایک اکیڈمی اور ایک بڑی دستگاہ کی حیثیت رکھتے ہیں. ہم نے جو کچھ سیکھا آپ ہی لوگوں سے سیکھا اور آج ہم اس مقام پر پہنچے, آپ ہی کی وجہ سے پہنچے. آج کی اس محفل میں میرے بھائی محترم چودھری رخسار ایوب صاحب کے فرزند کے ارجمند, محترم چودھری گلشیر صاحب ایڈوکیٹ بیرسٹر یہاں موجود ہیں. دنیا صحافت سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی مہمان گرامی یہاں موجود ہیں میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں نے اپنی گفتگو کا آغاز اس عظیم شخصیت جو آج کی محفل کے مہمان ہوئے وقت کے دامن میں اتنی فرصت نہیں ہے کر رہا تھا, وہ سارے منتشر ہو گئے. اس لیے کہ میرے سامنے دنیا صحافت کی شخصیت موجود ہے. انہوں نے میں اگر یہ کہوں کہ صحافت میں حق ادا کیا ہے اور ہمارے لیے ایک ایسی مثال چھوڑی ہے کہ کی دنیا تک سلطان سکندر صاحب کے صحافت بطور سبق کام آئے گی. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک تقریب نہیں ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے, میرے پریس کلب کے تمام صحافیوں کے لیے ایک تربیتی نشست ہے. آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بطور شاگرد ان کے سامنے کھڑے ہو اور آج بھی ہم ان سے سیکھنا چاہتے ہیں. تو میں اپنی بات کو لمبا نہیں کروں گا. میں اس اپنے اعزاز پہ, اپنی اس خوش نصیبی پہ, اپنی اس خوش بختی پہ جتنا ناز کم ہے کہ ہمارے درمیان ہمارا عظیم سپوت جس نے وکالت کے شعبے میں وہ قارہ نمایاں انجام دے کر ہمارا سر فخر سے بلند کیا اور چکسواری کے ان نموار شخصیات میں شامل ہو گیا جن ہی کی وجہ سے چکسواری کا پوری دنیا میں نام روشن ہوا. اور میرے عزیز نے ایک وکیل کی حیثیت سے اس علاقے کا نام روشن کیا. میں اس پر فخر محسوس کرتا ہوں.
اور میں چودھری رخسار ایوب صاحب کو، ان کے پورے خاندان کو اس عظیم کامیابی پر، اس عظیم منصب پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو کچھ بنا کر یہاں لائے، اور یہ ہمارا نوجوان، ہمارا سکول میدان قانون میں ہماری جو خدمت کرے گا وہ بھی شخصواری کی تعریف کرنے کا میں آپ کو اس منصب پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اکرام اللہ قریشی صاحب تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا آپ سے پٹوار کے حوالے سے بھی رشتہ ہے۔ عادل خان صاحب تشریف لائے، چودھری مدر صاحب یہاں آئے، بالخصوص میرے دونوں محترم راجہ یسار خان صاحب تشریف لائے۔ یہ آج کل سینٹرل جونیئر دہلی جو آزاد کشمیر کے صحافیوں کی نمائندہ تنظیم ہے، اس کے یہ زمین کی بھی پریس کلب سواری کے لیے اور صحافیوں کے لیے بڑی شاندار خدمات میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے بہت ذرائع یہاں موجود ہیں، انہوں نے آپ کے حوالے سے جن جذبات کا اظہار کیا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ باتیں تو سلطان سکندر صاحب آپ کی شخصیت حوالے سے جتنی بھی کیجیے کم ہے، لیکن وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے۔ ویسے بھی میں جب بھی کبھی ادارہ خیال کرتا ہوں، سب سے پہلے مجھ پر پابندی لگائی جاتی ہے کہ مجھے ایک ٹائم جو دیا جاتا ہے اس کے اندر میں اپنی بات کو ختم نہیں کر سکتا ہوں۔ اکثر ادارے مجھے جب میں خبر لکھتا ہوں یہی کہتے ہیں یار اتنی لمبی خبر لکھتے ہو کہ اس کو ہم کہاں سے کاٹیں کہاں رکھیں، تو ایک خبر بہت لمبی لکھتا ہوں، جب کبھی بولنے کا موقع ملتا ہے تو کوشش کرتا ہوں کہ اپنا معافی ضمیر بیان کروں، لیکن آپ کے حوالے سے یقین جانے دل میں جو باتیں ہیں ان کے اظہار کا وقت نہیں ہے، تو جو کچھ میرے دل میں ہے، جذبات ہیں، جو اظہار جو کر چکا ہوں وہ بھی جو نہیں کر سکا ہوں، سب کو جمع کر کے میں آپ کے حوالے سے اس بات پر خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ آج آپ ہمارے پریس کلب میں تشریف میری آگاہ رہے گا، اور ہم جو آنے والے ہیں وہ آپ کے جانشین ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کی اس تاریخ کو تابناک اور تابندہ بناتے رہیں گے اور اپنا رول ادا کرتے رہیں گے۔ تو آپ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اور آپ کا یہاں آنا ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، باعث ہے۔ میں آپ سب دوستوں کو شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو اسی پہ جس شخصیت میں میں یہاں دعوت دینے جا رہا ہوں، کچھ میرے دوست کا جہاں موجود نہیں تھے، میں نے چودھری رخسار ایوب صاحب سے گزارش کی کہ آپ نے اسٹیج پہ آ کے بیرسٹر گلشیر صاحب کو ویلکم کرنا۔ یہ اسٹیج میں تشریف لائے، جب ان کے فرزند اسٹیج پہ پہنچے انہیں ہاتھ آگے کیے، میں پورا منظر دیکھ رہا تھا، ہاتھ آگے کیے، بیٹا آگے ہوا، دونوں باپ بیٹا کھڑے ہوئے، جب انہوں نے اس کو ہمیشہ دیا تو بیٹے کے آنکھوں میں بھی آنسو تھے، باپ کے آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ میں اس وقت سچی بات ہے پورا مجمع جو ہے وہ سناٹا چھا گیا، باپ ہو گیا، ایسا باپ جس نے ایک ایسی پھول کی جس کو انگلینڈ جیسی ایسی سرزمین جس میں رہنے کو آج کو جی کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیں سڑک پہ سو لگے ہمیں لڑائی دے دی جائے، تو انہوں نے اس ملک کو خیر بات دے کے اپنے ملک اپنی قوم کی خدمت کا جذبہ لے کر یہاں تشریف لائے۔ جناب چودھری رخسار ایوب صاحب آپ بڑے خوش قسمت ہیں، یہ کل سب سامعین نے سنا، سب جو لوگ جنہوں نے خطاب کیا انہوں نے اپنی زبان سے اس کا اظہار بھی کیا۔ یہ ویسے نہیں باتیں دل سے نکلتی، کچھ ہوتا ہے جو بندہ جو اس کا اظہار کرتا ہے۔ ہر میں ایک بار پھر اپنے پورے پریس کلب کی جانب سے آپ کو، آپ کے پورے خاندان کو نیک تمناؤں اور خواہشات کے ساتھ بیرسٹر گلشیر چودھری بھارت لال ایکڑ برطانیہ سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تمام پریس بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے سلطان سکندر صاحب مجھے اور میرے والد صاحب کو جو عزت بخشی ہے، یہ آپ لوگوں کا پیار اور محبت ہے۔ الحمدللہ جرنلزم اور لائرز میں ایک چیز کی سملیرٹی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے ہیں۔
اور میں آپ بھائیوں کے خیر اپنے علاقہ چکسواری اور آزاد کشمیر میں ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ لوگ اپنی قلم سے حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے ہیں، میں بھی انشاءاللہ العزیز اپنے آزاد کشمیر کے ایشوز کے مسائل اور جو بھی پرابلمس ہیں ان کے لیے حق اور سچ کے لیے لڑوں گا اور بھرپور کوشش کروں گا اس کے لیے، کیونکہ ہم سب لوگ رکابی سے میرے انکل سلطان سکندر صاحب کو سننا چاہتے ہیں، تو میں پھر سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اب میرے ساتھ میں آپ کی دعوت دوں اللہ کا بسم صاحب نے جس خوبصورت انداز میں الفاظ کو چناؤ کیا، پورے پریس کلب کی نمائندگی کی، میں آج کی اس نظم کے مہمان خصوصی رعایت کی محترم قابل صاحب اکرام جناب شہنشاہ صاحب محترم جناب سردار سکندر صاحب سے رعایت ادب سے گزارش کروں گا کہ آپ خداکار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم، آ رہا ہوں میرے سامان مدینے میں۔ آج سے 1.5 سال پہلے یہاں پر والی ندی کے بڑی جام میں آگے ہوا تھا، اور جب بھی میں یہاں چکسواری میں آتا ہوں تو ہمارا وقت کے دل و نگاہ رحمان صاحب وہاں آج کل آج پیر صاحب جی نے ہمارا تعارف شیخ احمد صاحب سے کرایا، اور پھر اول سردار خان صاحب ان کی صاحب جو بھی ڈرائیور سے رشتہ تیسرا ہوا، تو ان سے شیخ احمد صاحب سے میری وہاں پر ان سے بھی میری ملاقات ہوئی۔ ہمارے یہاں لوگ ایک محمد عالم صاحب کے کرتے ہیں کہ قدر پر بھی جائیں، ان سب حضرات کے نام میں محمد آتا ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی صورت اول ہے، اس
تحصیل میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. جب میدان عرفات میں حشر کا میدان لگے گا تب برپا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد کائنات حسن کائنات شفیع المذنبین وہاں تشریف لائیں گے. تو جن لوگوں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد، جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد حضور تشریف لائیں گے تو جن لوگوں کے نام کے ساتھ محمد ہوگا تو سب وہاں پر حضور کے دل چلے رہتے ہیں. یہ وہ نام جو خواب کو پاک کرے نکھار کر، یہ وہ نام جو پھول کو کھار کرے نکھار کر، یہ وہ نام جو عرض کو کرتے ہماؤ بار کر، اکبر اسی کا ذکر تو بھی صدق سے بے شمار کر. صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد. صوفی محمد رشید احمد صاحب سے تعلیم کا اسکاف جو ہے اس سے یہاں میرے بات. اب یہ جو صحافت کا عرصہ آپ نے ادارہ صاحب نے جو ہے تو یہ ادارہ ہے کہ حفیظ عالمی نے کہا کہ علم و فکر و فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، علم و فکر و فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے 2-4 برس کی بات نہیں، یہ 20 صدی کا حصہ ہے. تو اس کے سفر میں بہت مشکل مقامات آتے ہیں اور یہ اپنا یہ کوئی آسان جو ہے یہ کانٹوں کا آپ ان سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ کانٹوں کی مالا ہے اور ان مشکل مقامات میں کس طرح آدمی گزرتا ہے یہ بھی آپ ان سے بہت بہتر سمجھتے ہیں. کس طرح آدمی اپنے آپ کو بچا کے کانٹوں سے نکل سکتا ہے. تو سیاستدان ہے اور سیاست ہے یہ بڑا بے رنگ کھیل ہے. یہ اپنا اچھے وقت میں ساتھیوں کو اور دوستوں کو بھول جاتے ہیں جب ان کے پاس ناپائیدار ہوتا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اقتدار جو ہے یہ آنی جانی چیز ہے. اور پھر جب وہی حکمران جو ہے وہ جب آپ سے معلوم ہوتا ہے تو پھر انہیں ساتھیوں کے ساتھ پاس آ کر بیٹھتا ہے. یہ بھی آپ حضرات کو بڑی اچھی طرح سے تجربہ ہوگا. میری اپنی یہ عادت سمجھے یا کمزوری سمجھے کہ وہی حکمران جہاں پر بڑے بڑے دوست ہوتے تھے اور وہ بڑے اعلیٰ عہدے پر پہنچے تو ہمارا اس کے ساتھ فاصلہ ہو گیا. پھر جب وہ وہاں سے فارغ ہوئے پھر ہمارا ان کے ساتھ وہ تعلق جو ہے وہ بن گیا. تو یہ بڑے صحافی ہیں اپنے اور کے انہوں نے خان صاحب کے بارے میں کہا کہ غلام مصطفیٰ خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے بڑے جدید دوست ہیں. نذیر ناجی صاحب نے کہا کہ وہ میرے بڑے جدید دوست تھے اور ہم نے بڑی مشکل وقت میں ان کی بڑی بڑی مدد کی. لیکن جب وہ اقتدار میں آئے تو ہمارا ان کا تعلق ختم ہو گیا کیونکہ وہاں پر اتنا ہٹو بچو اور پروٹوکول ہوتا ہے کہ جو حکمران ہوتا ہے وہ اس میں پھنس جاتا ہے اور جو جتنا کمزور ہوتا ہے اتنا زیادہ اس میں وہ پھنس جاتا ہے. وہ ادھر ادھر بندے لوگ دیکھنے ہی نہیں دیتے. مولانا کوثر نیازی اور بڑے بات تھے وزیر تھے تو میں نے خود ان کی زبانی یہ شعر سنا کہ جب اقتدار سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ کہاں گئے میری مصروف ساعتوں کے رفیق، کہاں گئے میری مصروف ساعتوں کے رفیق، بلا رہی ہیں انہیں اب فرصتوں میں. مرحوم امین فہیم صاحب جو ہیں اندر دونوں حضرات کو اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے، یہ بھی فوت ہو گئے ہیں وہ بھی فوت ہو گئے ہیں. تو ان مرحوم امین
صاحب کو میں نے ان کے والد مختوم تارکو مولا صاحب کا ایک شعر سنایا، تو جو مجھے اول سلام محمد کریم خان نے سنایا تھا، جب میں نے انہیں یہ شعر سنایا ان کے والد کا، تو انہوں نے اپنا شعر مجھے سنایا، اپنا شعر مجھے انہوں نے جو بھی شعر ہے ان کے والد تارکو مولا صاحب کے شعر تھے، تو امین فہیم صاحب نے مجھے کہا کہ وہ میرے ساتھ رہا اقتدار کے وہ میرے ساتھ رہا اقتدار کے دوران، وہ میرے ساتھ رہا اقتدار کے دوران، اصول اس کا نہیں اقتدار فانی ہے۔ تو یہ اقتدار یہ سب آپ نے بھی بڑی اچھی طرح سے دیکھے ہوں گے۔ تو کل جب میرے سے دوسرے شادی تقریب میں وہاں صدارتی کا متاثر ہو رہے تھے، تو وہ رضا کا بھی ذکر کر رہے تھے اور اس کا کشمیر کا بھی ذکر کر رہے تھے۔ ہم جب ہمارے ہاتھ میں ابھی کشمیر بھی نہیں آیا، گورنمنٹ کیا مدد کریں گے، ہمارا جب آپس میں دار اتفاق نہیں ہوا تو ہم کشمیر کے لیے کیا کریں گے؟ کشمیر کے لیے بڑا مشکل بات ہے، اور ہندوستان جو ہے اس کے ذہن اور جو خاص طور پر 5 اگست میں اس نے کیا 2019 میں، تو وہ آپ دیکھیں کہ اس نے کشمیر کی حیثیت جو ہے وہ ختم کر دی۔ یہ 2002 میں سری نگر انجمن میں جانے کا موقع ملا، تو وہاں پر سیاد علی بورڈ کی شادی کی شرکت کے لیے جو ہمارے ملاقات کی سید علی گیلانی صاحب سے، انہوں نے میری شامل کو فرصت دیا اور کہا کہ میرے گھر میں برکتیں آ رہی ہیں، وہ ان کا اسلام اور پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا جو محبت ہے وابستگی ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے دی ہے۔ اور سید علی گیلانی کو کس طریقے سے انہوں نے شہید کیا، ان کا جنازہ بھی لوگوں کو بھی پڑھنے دیا، اور اسی طریقے سے باقی لوگ کشمیری قائدین ہیں، ہمارے وہاں کے جوان تھے عبدالغنی لوگ، ان کو کس طرح شہید کیا گیا، اور باقی حضرات کو شیخ صاحب کو بتائے ان کو کس طرح شہید کیا گیا۔ وہاں ابھی ایک اور تھے ہمارے سید شبیر احمد شاہ صاحب، ہمارے لیے بات کا کشمیری نیلسن منڈیلا کہا جاتا ہے، 35 سال یہ میرے 7-8 سال سے موٹی کی جیل میں ہیں، تو وہاں پورا جو کشمیر جو ہے وہ جیل خانے میں بدل دیا گیا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ کشمیر کی بات جو ہے کون کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، آپ سب حضرات اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر سوچ لیں، دیکھ لیں چاروں طرف کیا حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات بہتر کرے، اللہ تعالیٰ کشمیر کے حالات بہتر کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کشمیر کو جو ہے آزاد کرے، کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنائے، لیکن اس کے لیے ہمیں پوری کردار ادا کرنا پڑے گا۔ نواب رسول خان بابا جمہوریت جو ہے وہ بات کرتے تھے کہ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب جرام، کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب جرام، کب کوئی بلا محض دعاؤں سے ڈری ہے، لو حق و صداقت کی شہادت سر مت کر، اٹھو کہ یہی وقت کا فرمان جلی ہے۔ تو ابھی کشمیریوں کو خود اس مسئلے کو اٹھانا پڑے گا، جب متاثرہ فریق خود مسئلہ اٹھاتا ہے تو دنیا جو ہے اس پر زیادہ اثر کرتی ہے۔ میں چند ماہی کا کیا وہاں ڈالا عثمانی کا سبب میں ہم گئے راجو گاندھی صاحب کا سبب میں نہیں گیا، تو ہمیں میں نے کہا آپ صافی حضرات جو آزاد کشمیر کے یہ جائیں اسلام آباد میں بچوں کو ملیں اور وہاں پر کوئی گزاری کریں، لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا ہوا کشمیر کے صافی جو ہیں ان کو بات ابھی پریس کلب میں ہوا، وہاں میں بھی وہاں گیا تھا، انہوں نے کشمیر کے جو مسافر کی گفتگو پر پریس کلب میں وہاں اپنا ایک سیمینار تھا، اس میں بھی بات کی۔ شجاعت بخاری صاحب
جو شہید ہوئے وہاں ان کے میں گھر چل رہا تھا شاہ محمود صاحب کے ساتھ 2002 میں. وہ ایسے کشمیر کی فوج میں ٹیچر تھے, ہم کو شہید کیا کر دیا تھا. تو ابھی جو ہے کہ اگر ہمارے صحافی حضرات کم از کم اسلام آباد ایمبیسیوں میں جا کر کشمیر کے صحافی جو ہیں وہ وہاں جا کر بھی یادداشتیں پیش کریں یا وہاں پر بھی مظاہرہ کریں, اور جو بات جو مفہوم ملتی ہے آزاد کشمیر کی حکومت ملتی ہے یا بھیجے تو اس میں وہاں کے صحافیوں کو بھی اس میں بات دیتا ہے, وہاں کے صحافی سے مل کر یہ آواز اٹھائیں, کیونکہ جب کشمیری خود آواز اٹھائیں گے, یہاں کے صحافی آواز اٹھائیں گے تو کشمیر جو ہے اس کے لیے آواز جو ہے دنیا میں سنی جائے گی. ابھی وہاں جو کشمیر ہے وہاں پر جو ہے انڈیا کے عزائم خاص طور پر مودی کے عزائم جو ہے وہ بڑے خطرناک ہیں. اگلے الیکشن سے پہلے وہ اور بھی کوئی نہ کوئی اقدام کرنا چاہتا ہے. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کشمیریوں کو حکمت دے. جو ہمیں امید نہیں ہونا چاہیے اگر ہمیں علاقوں کی قربانیوں کے بعد جو ہے کشمیر میں وہ ابھی تک اپنا کشمیر کی تحریک جو ہے وہ دبی رہی ہے, لیکن وہ کشمیر کو یہ کی قربانیوں کے بعد اپنا خاص طور پر 1 لاکھ جو 1988 کے بعد شہید ہوئے ہیں اس کے بعد تحریک کو ختم کیا نہیں کر سکا. تو 5 فروری 2019 کے اقدام کی کاغذی اقدام کی وجہ سے وہ کیسے ختم کر سکے گا. انشاءاللہ پھر اپنا کشمیر کی آزادی کی تحریک پورے ریاست کے ساتھ اٹھے گی, اور انشاءاللہ کشمیری جو ہے وہ اپنا حق اختیار جو ہے حاصل کرتے رہیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے باقی تھے پریس کلب کے, اور ان میں اس کو وہ پرائیویٹ تحریر ہو سکتا ہوں سے لے کر جو آخری جو ہے چاہے وہ کلب ہوتا قسمت کا سمجھ آپ کو اور خاص طور پر کے صاحبزادے اور ان کے کو غزالی صاحب سب حضرات کا فقط فردن کا شکریہ راجہ نثار صاحب سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہر ذرہ جس لگے ہے وہیں آفتاب ہے. میں کس کا نام بھی سو کے نام بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اپنا صاحبزادے ہیں دراصل پچھلے 24 سال یہ مان ہے یہاں کا رد کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے اور ان کے خاندان کے سارے رشتے داروں کو اور بڑا پورا رہے گا چمن میری امیدوں کا جگر کا خون دے دے کر یہ بیٹے جانے والے ہیں. والسلام علیکم. اگر آج وہ دیکھ پاؤں گا آپ ادھر آئیں کیمرے سب آ گیا پلیز. صدر صاحب کی صدر صدر لاسٹ مانا موسم صاحب دعا فرمائیں آپ دعا فرمائیں. یہ ڈاکٹر صاحب کیا اللہ
الحمد لله